تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات علماء کرام، اس مقالے میں ہم نے جن باتوں پر گفتگو کی ہے ان کے چند نکات میں یہاں پیش کرتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری کے درس کی خصوصیات پر حضرت مولانا محمد میاں صاحب، قاری محمد طیب صاحب اور مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. وہ میں نے وہ نکات اپنے مقالے میں نقل کیے ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا ادریس کاندھلوی اور مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب کے تاثرات و مشاہدات بھی انہی کے قریب ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری کی 3 قابلیت کا مقالے میں نے ذکر کیا ہے. ایک تبحر علمی، دوسرے حافظے کی قوت اور تیسرے سرعت مطالعہ. جہاں تک آپ کے تحقیقی منہج کا تعلق ہے، میں نے یہاں پر 3 مناہج کا تذکرہ کیا ہے. اول یہ کہ آپ زیر بحث مسئلے کی جامع اور مانع تحقیق اختیار کرتے تھے، یعنی موضوع کا مکمل احاطہ ہوتا تھا. دوم یہ کہ کسی حدیث کی شرح میں اس حدیث کے تمام ٹکڑوں اور اس کے دوسرے طرق کے الفاظ اور دیگر کتب حدیث میں مذکورہ روایات سب کو پیش کر کے اس مسئلے کی پوری تصویر اور اصل غرض سامنے لاتے تھے. اور تیسرا منہج بڑا اہم ہے، میں اس کا ذکر خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ جن مسائل میں خود ائمہ احناف یا فقہائے مجتہدین کے آراء مختلف ہیں، ان میں علامہ کشمیری فقہی اصولوں کے برخلاف جا کر صریح و صحیح حدیث کی روشنی میں ایسی رائے اختیار فرماتے یا کسی امام فقہ کا ایسا قول اختیار فرماتے جس سے اقوال فقہا میں اختلاف کم ہو جائے اور حدیث پر عمل کی شکل پیدا ہو جائے. حضرت کشمیری کا یہ منہج اقوال فقہا میں تطبیق اور عمل بالحدیث کی ایسی روشن روش ہے جو الامام الکشمیری المحدث جیسے فقہائے محدثین سے ہی متوقع ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول ایسے فقہائے محدثین معدود چند ہوتے ہیں وقلیل ما ہم. یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت الامام انور شاہ کشمیری نے فن حدیث اور شرح حدیث پر بذات خود تصنیفی کام انجام نہیں دیا اور نہ اس جانب آپ نے توجہ فرمائی. یہ علمی دنیا کا ایسا خسارہ ہے جس کی حکمت و مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اس ضمن میں آپ کی 2 خدمات کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اول یہ کہ آپ نے ایسے نامور اور باکمال شاگرد تیار فرمائے جو علم و تحقیق کے لال و گوہر بنے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے علمی افادات اور درسی علوم کو متعدد شاگردوں نے قلم بند کیا، ان کی اشاعت عمل میں آئی. البتہ اس کے ساتھ 2 احساس کا تذکرہ میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلا احساس یہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی جس علمی بلندی اور تحقیقی شان کی دیدہ اور شنیدہ کہانی علمی دنیا کی بڑی ہستیوں نے سنائی ہے، وہ اسی شان و اہتمام کے ساتھ تصنیف کی شکل نہ لے سکی. آج بس ختم کر رہا ہوں. آج جو املائی تقاریر اور درسی افادات فیض الباری، العرف الشذی یا انوار المحمود اور حواشی، آثار السنن وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں، خود ان کے مرتبین نے ان میں ضبط کی کمی، نقل میں نقص اور ادائیگی میں خلل کا اعتراف و اظہار کیا ہے، اور یہ فطری بات ہے. ابھی مولانا عتیق صاحب نے بھی اس پر گفتگو فرمائی تھی. آخری یہ ہے کہ علامہ کشمیری نے اپنی تحقیق اور استدلال کے لیے جو نہج اپنایا تھا، اسی نہج پر خود علامہ کشمیری کی علمی کاوشوں اور خدمات کو تحقیق کی اگلی منزلوں تک لے جایا جانا چاہیے تھا کہ یہ علم کا تقاضا تھا. یہ کام ابھی تشنا ہے. شاید موجودہ سیمینار اسی تقاضے کے حسن آغاز کی تعبیر ہے، اور اسی حسن ظن کے ساتھ ہم منتظمین سیمینار سے امید بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے دعاگو بھی ہیں. اور میں حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کے ذمہ داران کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.